بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ بات نہیں کرنی، آج آپ سے ایک قصہ شیئر کرنا ہے جو میری ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ ہے کہ میں اس راہ پہ کس طرح آیا، مجھے اللہ کے قریب آنے کا شوق مجھ میں کیسے پیدا ہوا، دین پڑھنے کا، سیکھنے کا، دین کی طرف مائل ہونے کا، راغب ہونے کا یہ شوق مجھ میں کس طرح جاگا۔ میں بھی ایک عام انسان تھا، دین سے کافی دور تھا، لیکن کیا کیا چیزیں، کیا کیا ایونٹس میری لائف میں وجوہات بنے۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بہت ہی پرفیکٹ انسان ہوں، میں اس طرح دینی واحد انسان ہوں دنیا میرے دین پہ چل رہا ہے، لیکن بطور نصیحت کے کیا پتہ میرے اس قصے کو سن کے کوئی ریلیٹ کر سکے اور کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میں ایک ویل ٹو ڈو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرے فادر ایک پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ہمیشہ سے، میری امی جو ہیں ممی وہ ایک نارمل ہاؤس وائف ہیں۔ اب میں نے جب سے ہوش سنبھالے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمیں کوئی فائنینشیل پرابلمز ہوئی ہوں۔ میرے فادر بہت ایک اچھی جاب کرتے تھے، ایک فرم میں، ایک کمپنی میں تھے، ایک پرائیویٹ کمپنی تھی، اس میں پچھلے 16-17 سالوں سے میرے فادر کام کر رہے تھے۔ بہت اچھی ان کی جو ڈیزگنیشن تھی وہ بہت اچھی تھی، پوسٹ بہت اچھی تھی ان کی، اچھے پیسے ارن کرتے تھے اور نارمل لائف ہے۔ مجھے کچھ بھی چاہیے ہوتا تھا، میری خواہش بتانے سے پہلے میرے فادر وہ چیزیں میرے سامنے لا دیا کرتے تھے۔ تو ایک بہت ہی میں نے اسموتھ زندگی گزاری ہے ہمیشہ، الحمدللہ اللہ کا بہت کرم رہا ہے ہم پہ، مجھ پہ، میری فیملی پہ۔ پھر 2016 میں تقریباً میرا خیال ہے 2016 میں یس میرے 2016 میں اراؤنڈ مارچ اپریل میرے فادر کو اپنے ورکس، اپنا جو کام تھا اس میں فیکٹری میں، اپنی کمپنی میں بہت پرابلمز آنے لگ گئی۔ ان کے جو ڈائریکٹر تھے اس وقت انہوں نے بہت ساری پرابلمز کریٹ کر دی ان کے لیے وہاں پہ، اور میرے لیے، میرے فادر کے لیے مینٹلی ان سب چیزوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا اور ان کی مینٹل جو ہیلتھ ہے وہ افیکٹ ہو رہی تھی۔ تو آخر کار میرے فادر نے 16-17 سال کے عرصے وہاں کام کرنے کے بعد میرے فادر نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں ریزائن کر دوں گا اینڈ آئی لک فار اے نیو جاب۔ تو میرے فادر نے وہاں سے ریزائن کر دیا جس کمپنی میں وہ کام کرتے تھے۔ ریزائن کیا تو مجھے یاد ہے جس دن انہوں نے ریزگنیشن دی نا تو گھر آئے تو میرے فادر کے دوست آئے ہوئے تھے، گھر پہ آئے ہوئے تھے۔ اب مجھے دوستوں کے ساتھ میرا پلان تھا فاسٹ اینڈ فیوریس 7 دیکھنے کا۔ F7 اس وقت نئی نئی آئی تھی، ریلیز ہوئی تھی، تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا پتا میں نے اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ کہ جائیں گے دیکھیں گے، اور میں نے ٹکٹس لینے تھے۔ تو اس دن رات کو جس دن بابا نے ریزائن کیا ہم لوگ گھر پہ ہی تھے، بابا کے دوست آئے ہوئے تھے، میں بابا کے ساتھ گیا نیو پلیکس، میں نے جا کے ٹکٹس خریدی اور اس وقت گاڑی میں مجھے بابا کے دوست سے پتہ چلا کہ بابا ریزائن کر چکے ہیں۔ گھر آ کے جب میں نے امی سے بات کی تو امی نے مجھے بتایا ہاں کہ بابا نے مجھے بتانے سے منع کیا تھا کیونکہ بابا نے کہا تھا کہ جازی کو مت بتانا، اسے بہت برا مجھے گھر میں جازی کہا جاتا ہے، میرے گھر والے جازی ہی کہتے ہیں، جازب میں کسی سے نہیں سنتا۔ تو بابا نے کہا تھا کہ جازی کو مت بتانا کیونکہ اس کو بہت برا لگے گا۔ اصل میں میرا جو اپنا پرسنل ریلیشن ہے میرے پیرنٹس کے ساتھ بہت کلوز ہوں، میں اپنے فادر سے بھی اپنی مدر سے بھی، میں اپنے فادر سے ہر بات کرتا ہوں ان کے کام کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے، اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے، کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے میں بلا جھجک اپنے فادر سے بات کر سکتا ہوں، میرا ایک دوستوں والا رشتہ ہے بابا سے۔ بابا کو بھی کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے، بابا میرے خیال سے سب سے زیادہ بات اگر بابا گھر میں کرتے ہیں کسی سے تو وہ مجھ سے کرتے ہیں، امی کے ساتھ ساتھ۔ اور اسی طرح ایکولی کلوز یا شاید زیادہ کلوز میں امی سے ہوں، یہ امی سے تو میں ہر بات کر سکتا ہوں، کوئی بھی بات ہو، میری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ ہو، میری اسکول لائف سے ریلیٹڈ، کالج لائف سے ریلیٹڈ،
میرے دوستوں سے ریلیٹڈ، رشتہ داروں سے، بابا سے، میرے بھائیوں سے، کچھ بھی ہو، تو الحمدللہ میرا اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو رشتہ ہے بہت کلوز ہے، اور میرے پیرنٹس کا بھی جو میرے ساتھ رشتہ ہے بہت کلوز ہے، وہ بہت اوپن ہے ہم لوگ آپس میں۔ تو یہ ہوا، بابا کی جاب ہوئی تو شروع میں تو بابا نے ڈیسائیڈ کیا تھا ایک آدھ مہینہ ہی ریسٹ اینڈ دین لک فار اے نیو جاب۔ تو وہ ایک سلسلہ تھا، وہ ایک آزمائش کا آغاز تھا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، ہماری فیملی کے لیے، کیونکہ ایک مڈل کلاس فیملی، ہم اپنے گھر میں، ہمارا ایک اپنا گھر تھا الحمدللہ، ہم رینٹ پہ نہیں تھے، اس میں ہم رہ رہے تھے، تو گھر بار کا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ رینٹ وغیرہ کیسے پے کریں گے، گھر ہمارا اپنا تھا۔ لیکن عام ذرا اب شروع سیونگس تھی بابا کی کچھ، تو وہ تو شروع کے کچھ مہینے ہمارے 2-3 مہینے گزرتے گئے، عام طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا، سیونگس پہ چلتا رہا، لیکن پھر سیونگس تو جتنی ہو، قارون کا خزانہ بھی ہو تو ایک وقت پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، تو ہلکے ہلکے بابا نے ٹینشن لینا شروع کی۔ جاب بابا کو نہیں ملی تھی، بابا کی جو ایکسپرٹیز ہے، بابا کو ویسے تو جاب مل جانی چاہیے تھی، کیونکہ بابا ایک بہت ایکسپیرینس تھے اسی فیلڈ میں، جس فیلڈ میں وہ کام کرتے ہیں، وہ اسی فیلڈ میں اپلائی کر رہے تھے، ان کو لوگ جانتے بھی تھے، ان کی فیلڈ کے لوگ، کہ بابا کیسے ہیں، لیکن پھر بھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ آپ کو دیکھیں، وہ تو اللہ کا کام ہے، جاب نہ ملے تب بھی ملا ہے، تب بھی جو اللہ کرنا چاہے۔ بابا کو جاب نہیں مل رہی تھی، بابا بڑے پریشان تھے، تو ظاہر سی بات ہے کچھ تو پیسے ختم ہونے لگ جاتے ہیں، آپ فائنینشلی جو ہیں آپ کی پرابلمز انکریز کرنے لگ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بابا نے کبھی بھی مجھے یا میرے بھائیوں کو کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی دی۔ میرا اسکول بھی چلتا رہا، عید پہ ہم لوگ نئے کپڑے جس طرح ہر سال خریدتے تھے نئے کپڑے، عید کے علاوہ بھی کوئی چیز چاہیے، کچھ بیٹ چاہیے، کہ میں کرکٹ بہت شوق سے کھیلتا ہوں، بیٹ چاہیے، بال چاہیے، کچھ بھی چاہیے ہو، بہت زیادہ ہم نے بابا نے ہمیں سپورٹ کیا اس حال میں بھی، اور کچھ کہا نہیں۔ پھر لیکن جب ہماری بابا کو ساتھ جو بابا کی فائنینشیل پوزیشن وہ تھوڑی کم ہوتی گئی، تو بابا نے پھر اوبر اس وقت نیا نیا آیا تھا، مجھے یاد ہے پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا تھا اوبر، تو بابا نے انویسٹ کیے پیسے جو ان کے پاس سیونگ میں تھے، انہوں نے گاڑی خریدی ایکسٹرا کلٹس، اس پہ بابا نے اوبر خود چلانا شروع کر دی۔ یاد ہے بابا 12-14 گھنٹے اوبر چلاتے تھے، اور ان کی بیک پین تھا، ان کو جاب سے پہلے کا جاب جب کرتے تھے اس وقت سے ان کو بیک پرابلم تھا، ان کی بیک میں بہت پین رہتا تھا، لیکن اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، ہماری نیڈس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے اوبر وغیرہ چلانا شروع کی۔ مجھے یاد ہے رمضان میں بابا کبھی کبھی افطار پہ، میں نے زندگی میں کبھی رمضان ایسی نہیں گزاری جس میں افطار بابا نے ساتھ نہیں کی ہو، ہم لوگ بابا نے یا ممی نے ہمارے ساتھ میں کی، سحری ساتھ میں کی۔ مجھے یاد ہے بابا صبح سے نکلتے تھے، پھر سحری تک صرف اوبر چلاتے رہتے تھے 12 گھنٹے، رمضانوں میں بھی شک گرمی میں۔ پھر مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اکیڈمی اس وقت جاتا تھا، میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو میرا فون ٹوٹ گیا تھا، اب میرا تو سب کچھ فون ہر وقت یوز کرنا ہوتا تھا مجھے، تو میں بڑا غمزدہ تھا کہ اب فون چلا گیا ہے، فون میری ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میں بابا سے بولوں، لیکن بابا کو پتہ تھا، بابا خود میرا فون لے گئے، بابا نے اس کو بنوایا، اور پھر یاد ہے وہ ایک رائڈ کے دوران ہی گھر کے پاس تھے تو انہوں نے مجھے نیچے بلایا تھا کہ نیچے آؤ میرے ساتھ رائڈ ہے، فون لے کے جاؤ، فون لے کے گیا۔ میں یہ سب چیزیں نوٹس کر رہا ہوں، میں ہمیشہ سے بہت آبزروینٹ رہا ہوں اپنی کسی بھی چیز کے بارے میں جو میرے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہے، خاص کر اپنی فیملی کے بارے میں، جو میرے فادر کر رہے ہیں، میری مدر کر رہی ہیں، ان سب چیزوں کا میں دیکھ رہا تھا کہ یار پرابلمس تو ہیں، چاہے بابا ممی بتانا چاہیں نہ چاہیں، لیکن ہمیں دکھ رہا ہے، کیونکہ میں اور میرا بھائی اس وقت بڑے تھے، ہم سمجھتے تھے چیزوں کو، ہمیں دکھ رہا تھا کہ پرابلمس کریٹ ہو چکی ہیں اور مسئلہ ہو رہا ہے اب فائنینشیل نیڈ سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک بہت اچھی ہینڈسم سیلری بابا ارن کرتے تھے، لیکن اوبر پہ جب سے آئے تھے، اوبر تو کچھ چند ہزار ہمیں ارن کر کے دے رہا تھا، جس سے شاید ہمارا کچن سپورٹ ہو جاتا تھا بہت، باقی معاملات لیکن چل رہے تھے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ہماری ارننگ کوئی خاص نہیں ہو رہی، لیکن معاملات گھر کے ویسے ہی نارمل چل رہے ہیں جس طرح پہلے چل رہے تھے۔ تو ان سب چیزوں نے مجھے فورس کیا کہ میں ذرا اپنا ذہن لگاؤں، میں ذرا فوکس کروں اللہ پہ کہ اللہ کس طرح نظام کو چلا رہا ہے، کہ کچھ ارننگ نہیں ہے خاص، اگر ہم مقابلہ کریں پچھلے سالوں سے کوئی خاص ارننگ نہیں ہو رہی، لیکن سب سلسلہ چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے۔ خیر عید گزری ہے سب، پھر بقرعید آ گئی۔ بقرعید کا دوسرا دن تھا،
ہمیں دوسرے دن دادی کے گھر جانا ہوتا ہے. اچھا اب ہمارے پاس نا گاڑی نہیں تھی. ہماری جو گاڑی تھی ہمارے پاس ایک کرولا ہوتی تھی, لیکن وہ آفس کی طرف سے ملی ہوئی تھی جہاں بابا کام کرتے تھے. بابا نے کبھی اس کو ضروری نہیں سمجھا کہ ہم گاڑی لیں, لیکن جب جاب گئی تو پھر وہ گاڑی بھی چلی گئی. لیکن پھر بابا کے ایک فرینڈ نے انہوں نے اپنی ایک کار دی ہوئی تھی ہمیں, تو وہ تھی ہمارے پاس. میرے یاد آلٹو تھی ہمارے پاس. تو ہم دادی کے گھر گئے ہوئے تھے, دوسرا دن تھا. اب ہمارے ساتھ نا میری خالہ کی فیملی بھی کچھ عرصے کے لیے رہ رہی تھی. اب ہم لوگ گئے ہوئے تھے, ہم دادی کے گھر پہ. تو مجھے یاد ہے اب ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں, ہم لوگ کراچی والے ہیں تو رات کو دیر تک بیٹھنا اٹھنا لگا رہتا ہے, تو یہ کوئی عام بات ہے ہمارے لیے, کوئی مسئلہ نہیں. اب جس علاقے میں رہتا تھا نا, عید اور بقرعید کے علاوہ ویسے بہت ہی رونق زدہ علاقہ تھا, لیکن عید بقرعید پہ اتنا سنسان کہ وہاں ایسا لگتا تھا کوئی نہیں رہتا. ہم ہی واحد لوگوں پہ رہتے ہیں, خاص کر جب اتنی رات کو ٹریول کرنا ہوتا تھا. تو مجھے یاد ہے عید کا دوسرا دن تھا, ہم دادی کے گھر پہ ہی تھے. ہم میرے کزن کے ساتھ بیٹھے تھے, ممی بابا ان کے بھائی وغیرہ کوئی بات کر رہے تھے دادی سے. اچانک میری خالہ کی کال آئی بابا کے پاس کہ عمران گھر آؤ, نوشین وغیرہ سب کو لے کے فوراً. اچھا خیریت کیا ہو گیا, کیونکہ ان کے پاس چابی تھی دوسری, وہ گھر پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کا تالا اور کنڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, دروازہ کھلا ہوا ہے, واپس آؤ جلدی, ہم نیچے گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں. جب یہ بابا نے بات سنی تو ہم لوگ فوراً دوڑے. اتنی اسپیڈ میں دوڑے, میرے یاد ہے آلٹو کے ٹائر جو ہیں ان میں سے جلنے کی بدبو آنے لگ گئی. خیر ہم بہت جلدی ہم ناظم آباد سے ڈیفینس آئے, کوئی 20 منٹ میں 15 سے 20 منٹ میں بہت تیز چلاتے ہوئے آئے تھے بابا, اور رف گاڑی چلاتے ہوئے آئے تھے. ہم پہنچے, ہم اوپر بھاگے, ہم نے راستے میں پولیس بھی کال کر دی تھی کہ پولیس بھی آ جائے. اب ہمارے ساتھ ہم پیچھے میرے چاچو اور میرے تایا وغیرہ بھی آ گئے تھے. ہم اوپر آئے, پہنچے, ہم نے دروازہ کھولا تو ہم پورا گھر نارمل تھا, کہیں بھی کچھ بھی عجیب سا نہیں لگ رہا تھا. یہ چیز جب ہم امی بابا کے کمرے میں انٹر ہوئے تو ان کی جو الماریاں تھیں وہ کھلی ہوئی تھی, الماری کھلی ہوئی تھی اور ان کا سارا سامان باہر تھا. تو جب سامان وغیرہ چیک کیا ممی بابا نے تو پتہ چلا کہ ممی کی جتنی جیولری تھی, وہ غلط ایک فیصلہ تھا امی کا کہ گھر میں رکھی ہوئی تھی. ہم نے امی کی شادی سے لے کے اس وقت تک 15-16 سال ہو چکے تھے شادی, اس وقت تک کی جتنی جیولری تھی وہ کافی سارا بابا کا کیش وہ سب ادھر ہی پڑا تھا, اور وہ سب چوری ہو چکا تھا. تقریباً 14-15 لاکھ روپے کا سامان. تو ایک وہ بہت بڑا دھچکا تھا ہمارے لیے, کیونکہ ویسی بابا کی 5-6 مہینے سے جاب نہیں تھی, اور پھر اس کے بعد یہ ہو گیا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے ایک سیٹ بیک تھا, کیونکہ نقصان تھا بہت بڑا کافی. خیر جس سے ہمیں بہت نقصان پہنچنے والا تھا آگے بھی, لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا. تو ممی نے تو رونا شروع کر دیا, بابا بہت پریشان تھے, پولیس والوں کے پاس گئے, لیکن اب کو پاکستان ہے, یہاں انصاف ملنا ناممکن سی بات ہوتی ہے, یہاں کسی کو انصاف نہیں ملتا. پھر اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جو ہیں لندن چلے جائیں گے. ہم لوگ پاکستان سے پرماننٹلی شفٹ کر جائیں گے. ایک کمپنی تھی, وہ ویزاز جو ہوتے ہیں, جو یہ بزنس ویزاز ہوتے ہیں, وہ جو برٹش ایمبیسیز ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کریں, کوئی پروسیس تھا, اس کے تھرو وہ جو ہے اکوموڈیٹ کرتی تھی وہ کمپنی. تو ہم نے ان کے تھرو کانٹیکٹ کرنا شروع کیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم یہ وہ کرتے ہیں. اور اس میں کافی پیسے لگے. اس میں میرے بھائی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, بڑے بھائی کا, کہ اس کی عمر زیادہ ہے, اس کے لیے الگ ویزا اپلائی کرنا پڑے گا, فلانا ڈمکانا. اس میں بھی اچھے خاصے پیسے لگے ہمارے, تقریباً کوئی 10-15 لاکھ یا اس سے زیادہ وہ لگے. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ کمپنی ایک فراڈ ہے, ہمیں نہیں پتہ تھا پہلے. وہ کمپنی ایک فراڈ تھی, انہوں نے ہمیں فراڈ کیا. ہمارے جیسے بہت سارے تھے جن کے ساتھ فراڈ ہوا, ہمارے وہ پیسے بھی ڈوب گئے. اچھے خاصے پیسے بابا کے نا تہس نہس ہو چکے تھے, چوری ہو گئے, پیسے ڈوب گئے, سیونگز ویسی خرچ ہو رہی تھیں, اوبر کے ساتھ ارننگ بہت کم. اب ہلکے میں نے بابا کو ایک ہمیشہ بہت اسٹرانگ آدمی دیکھا ہے. میں جتنا بھی پازیٹیو ہوں اپنی زندگی میں, اپنی چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں, وہ میں نے بابا سے سیکھا ہے. بابا کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی بھی بات پہ ہمت ہارتے ہوئے یا دل برداشتہ ہوتے ہوئے. میں ہمیشہ دیکھا بابا کو پازیٹیولی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہے, ہو جائے گا سب کچھ. وہ ایک انسٹنس تھا جب میں نے بابا کو ہوپ لوز کرتے ہوئے دیکھا.
کہ بابا بھی اب دل برداشتہ ہو رہے تھے ہلکے ہلکے کہ یار کیا ہو گیا. 8-9 مہینے کا عرصہ چلے گیا تو بابا زندگی میں کبھی اتنا لمبا عرصہ تک بے روزگار نہیں رہے تھے. اوپر سے ہم لوگ سارے بڑے بھی تھے. اب میں کتنا 15-16 سال کا میں تھا, 18-19 سال کا میرا بھائی تھا, تو اس کا کالج ساتھ ساتھ چل رہا ہے, میرا اسکول چل رہا ہے, میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں ان کا اسکول چل رہا ہے, اور کسی عام اسکول میں نہیں, ایک اچھے اسکول میں تھے جو اچھے خاصے پیسے لے لیتا ہے انسان سے. تو چل رہا ہے, لیکن اللہ چلا رہا تھا الحمدللہ. میرے بڑے بابا کے بڑے بھائی ہیں, وہ سپورٹ کر رہے تھے بابا کو اس دوران جب اتنی مصیبتیں آ گئیں. لیکن اب بابا کو میں نے دیکھا تھا ہلکے ہلکے وہ ہوپ لوز کر رہے تھے. بابا نے بہت ساری کمپنیز میں انٹرویوز دینا شروع کیے جو کراچی بیسڈ ہیں, لیکن کہیں سے بھی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا تھا. جہاں سے ایکسپیکٹیشنز دی کہ آئے گا وہاں سے بھی نہیں آ رہا تھا. ہلکے بہت زیادہ پرابلمس نا بابا کے لیے کریٹ ہو رہی. دکھ رہا تھا بابا کے چہرے سے کہ بابا بہت پریشان ہونے لگ گئے. میں امی سے اکثر اس بارے میں ڈسکس کرتا رہتا تھا. میں اور امی, میں نے بتایا بہت کلوز ہوں امی سے, ہم ہر چیز ڈسکس کرتے ہیں. تو امی بھی کبھی دل برداشتہ ہو کے رو رہی ہیں یہ وہ. اب آخری جو چیز ہوئی نا جس کے بعد میں نے بابا کو بالکل ٹوٹتا ہوا دیکھا, وہ یہ تھا کہ نارمل کوئی دن تھا, میں سو رہا تھا, سو کے اٹھا ہی تھا میں. خیر میں دن میں صبح سوتا ہوں تو میں شام میں اٹھا تھا. میں بابا جو ہیں وہ اوبر چلا رہے تھے, اوبر چلاتے, جمعے کا دن تھا. بابا جمعے کے وقت نا دادی سے ملنے گئے ہوئے تھے. میری دادی ناظم آباد رہتی تھی اور میں یہاں ڈیفینس میں. بابا دادی سے ملنے گئے ہوئے تھے, اور دادی سے ملنے گئے تھے تو بابا کی عادت تھی کہ وہیں پہ ایک قبرستان بھی تھا جہاں دادا دفن ہے میرے. تو بابا جمعے سے پہلے دادا کی قبر پہ گئے تھے. اب جیسے ہی بابا قبرستان میں داخل ہونے لگے نا تو بابا اسٹیٹ بینک سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو وہاں پہ برانچ ہے کراچی بیس, جو کراچی والی برانچ ہے, بابا وہاں سے دادی کی پینشن لیتے ہوئے آ رہے تھے. اور بابا نے سوچا تھا پہلے میں قبرستان چلے جاؤں گا, پھر نماز پڑھتے ہوئے دادی کے پاس. بابا اسٹیٹ بینک سے ہوتے ہوئے قبرستان آئے. جیسے ہی بابا قبرستان کے سامنے اترے اپنی گاڑی سے تو 2 بائکوں پہ 4 لوگ آئے موٹر سائیکل پہ. دونوں کے پاس گن تھی میرے خیال سے. آتے ساتھ انہوں نے فائر کیا بابا کے پاؤں کے قریب بہت, اور انہوں نے کہا جو آپ پیسے نکالو جو بینک سے لے کے آئے ہو. اب واللہ عالم انہیں کیسے پتا تھا. خیر انہوں نے بولا پیسے نکالو. بابا نے گاڑی کھولی, بابا نے انہیں پیسے دیے, اور پھر وہ بابا کا والیٹ اور فون لے گئے. اب بابا کا فون تھا S6H+, وہ اس وقت آیا تھا نیا, بابا کی جاب چھٹنے سے کچھ عرصہ پہلے. وہ بابا نے اس وقت لیا تھا 96,000 کا, مجھے یاد ہے. وہ کافی مہنگا. ممی بڑی ناراض تھیں کہ بابا نے اتنا مہنگا فون کیوں لیا, لیکن بابا نے وہ لیا تھا. بابا کو فونس کا شوق ہے, یہ واحد شوق ہے جو میں نے بابا میں دیکھا ہے, پرفیومس کا, فونس کا. بابا نے وہ لیا تھا, وہ فون بھی چلا گیا اور والیٹ بھی چلا گیا, دادی کی پینشن. شام میں بابا گھر آئے تھے, 7-7:30 بجے تھے میرا خیال ہے. اور بابا آئے, بابا نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا. میں بابا کی جگہ پہ لیٹا ہوا تھا, ممی ساتھ بیٹھی تھی میرے. اور بابا یوں آ کے کھڑے ہو گئے ایک دم ایسے, بس رونے والے ہیں بابا. دیکھ کے ممی پریشان ہوئی. ممی نے پوچھا کیا ہوا ہے میم, تو بابا نے بتایا. بابا کی آواز ٹوٹنے لگی. وہاں بابا کی آواز ٹوٹی اور یہاں میرا دل ٹوٹا تھا. یار سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کہوں بابا سے کہ میں ان کا دل رکھ سکوں یا انہیں مطمئن کر سکوں, انہیں واپس ہوپ دلا سکوں. وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. خود بھی میرا رونے کا دل کر رہا تھا. لیکن میں نے ایک بات بابا سے کہی تھی, مجھے یاد ہے. رات کو میں ممی بابا ایسی بابا کا موڈ بنانے کے لیے ہم گئے تھے کہیں آئس کریم وغیرہ کھانے. میرا خیال ہے میں نے راستے میں بابا سے کہا تھا کہ بابا آپ فکر مت کریں, یہ اللہ کی ایک آخری آزمائش تھی ہمارے لیے, اب اللہ خوشیوں کے راستے واپس کھول دے گا. میں نے تو ایک نارمل انسان کسی کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتا, اسی طرح میں نے بابا سے کہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا میری بات سچ ہو جائے گی. اس کے کچھ عرصے بعد بابا نے ایک کمپنی میں انٹرویو دیا تو بابا کو جاب مل گئی. یاد ہے بابا کا فرسٹ ورکنگ ڈے تھا 10 جولائی 2017. ابھی جولائی میں 4 سال ہو جائیں گے اس جاب کو الحمدللہ. بابا کو وہ جب جاب ملی تھی بابا رو رہے تھے, ممی رو رہی تھی, بہت خوش تھے. ہم سب بہت خوش تھے. ہمارے لیے ایک عید جیسا دن تھا کیونکہ کوئی 13-14 مہینے کے بعد بابا کو جاب ملی تھی. ہمیں پتہ تھا اب وہ ایسی جاب تو نہیں تھی جیسی بابا کرتے آ رہے تھے, نہ اتنی اس کی وہ تھی سیلری, لیکن نہ ہونے سے تو بہت بہتر تھی, اور اوبر سے تو بہت ہی زیادہ بہتر تھی. اب یہ سب چیزیں جب میں نے دیکھی تو میں نے
اپنے آپ پہ غور و فکر کیا کہ یار میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں. میں اس وقت چھوٹا تھا، خیر کافی 16 سال کا تھا، میرا خیال ہے 16-17 سال، بلکہ نہیں 15 سال کا تھا. میں 2017 میں 15 سال کا تھا. میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس 13-14 مہینے میں نے پورا سوچا کہ کس طرح 13-14 مہینے گزرے. بابا نے ہر چیز، جس طرح ہم پہلے ہفتے میں 2 بار کھانا کھاتے تھے، ویسے ہی ہم کھانا بھی باہر کھا رہے تھے. نئے کپڑے، جوتے، کرکٹ، باہر دوستوں کے ساتھ جانا آنا، اسکول، کسی بھی چیز میں کوئی انٹرپشنس پیدا نہیں ہوئی. جو کھانا پہلے ملتا تھا وہی کھانا اب ملتا ہے. لائک دیر واز نو ڈفرینس. ایسا ہماری زندگی میں کوئی نہیں آیا. ممی پاپا کی زندگی میں بھلے ضرور آیا ہوگا، مجھے یقین ہے انہوں نے جو ہم سے چھپایا ہوگا اس وقت. لیکن میں نے غور و فکر شروع کیا کہ یار میں نے کیا کیا ہے ان 13-14 عرصوں میں. جس رب نے ہمیں پالا، صرف 14 مہینے نہیں، وہ تو جب سے میں پیدا ہوا ہوں، میرے ماں باپ پیدا ہوا تب سے پالا، لیکن خاص کر ان 14 مہینوں میں جب ہمارے اوپر اتنی تنگی تھی، اتنی مشکلیں آ پڑیں، پیسے ڈوب گئے، چوریاں ہو گئیں، اور اس کے علاوہ بھی نہ کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا. اس کے باوجود اللہ نے کسی چیز کی ہماری زندگی میں کمی نہیں ہونے دی. اور اس کے بدلے میں ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں ایک وقت کی نماز اس کے لیے ادا کروں، نہ قرآن لگ کے پڑھوں. کچھ نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کا شکر ادا کروں، ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں جو ہوں اپنی نمازیں تو کم از کم پکی کر لوں گا، کہ میں نمازیں ریگولرلی شروع کروں گا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. ان 14 مہینوں کے لیے جو اللہ نے ان 14 مہینوں میں جس طرح ہمارے ساتھ ڈیل کیا، اللہ نے جس طرح ہمیں نوازا، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اپنی نمازیں پکی کر لوں گا. تو مجھے یاد ہے گریڈ 9 کا سٹارٹ تھا. گریڈ 9 سٹارٹ ہونے سے پہلے بس میں نے اپنی نمازیں پکی کی ہیں اور نماز پڑھنا میں نے شروع کر دی. 5 وقت کی پہلے میں نے 3-4 وقت کی شروع کی، پھر ایونچولی میری 5 وقت کی ہو گئی. میرے زیادہ ٹائم نہیں لگا، 1 ہفتے میں نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی تھی. اب 5 وقت کی نماز شروع کی تھی، لیکن اب ہلکے ہلکے جب آپ ایک اچھی چیز کرتے ہیں تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اور اچھی چیزیں کرنے لگیں. مجھ میں ایک بری عادت تھی بڑی، میری ممی بھی جانتی ہیں، انہیں بھی پتہ ہے. ایک بار میں بہت ڈانٹ کھا چکا ہوں کہ میں گالیاں بہت دیتا تھا دوستوں کے ساتھ. میں جب دوستوں کے ساتھ ہوتا تھا تو میں بہت فریکوینٹ گالیاں وغیرہ دیتا تھا، لیکن صرف دوستوں کے ساتھ ہی. میں کبھی بھی ڈس رسپیکٹفل نہیں تھا کسی کے ساتھ بھی. میں سب کی عزت کرتا تھا، تمیزدار تھا. لیکن جب دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے نا انسان ایک دم فری، تو میں بہت گالیاں دیتا تھا. مجھے بہت شرم آتی تھی. میرا ایک دوست ہے، اس نے ایک بار مجھے اسکول میں احساس دلایا، ہم کلاس میں تھے، تو اس نے مجھے کہا کہ یار تو اتنی گالیاں کیوں دیتا ہے. یہ ایک بات تھی جس نے مجھے ہٹ کیا. میں سوچا یار، وہ پورا دن میں یہی سوچتا رہا یہ بات کہ یار اگر ایک انسان کو برا لگ سکتا ہے تو اس رب کو کتنا برا لگتا ہوگا جو ہر وقت جو میرے دل کی باتیں بھی جانتا ہے. اس نے تو صرف ظاہری طور پہ سن کے میرے دوست نے مجھے بتایا نا یار، لیکن جو خدا میرے دل کی باتیں بھی جانتا ہے، جو میری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو سب جانتا ہے. اسے کتنا برا لگتا ہوگا کہ میں ایک طرف نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، دوسری طرف میں یہ بھی کر رہا ہوں. یہ تو کھلا تضاد ہے. اس وقت میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں گالیاں نہیں دوں گا بالکل. اور وہ 5-6 مہینے کا عرصہ تھا اس میں نے ایک گالی بھی اپنے منہ سے نہیں نکالی تھی. میں ایسا ہو گیا تھا. اب جیسے میں ہلکے ہلکے اچھی چیزوں کی طرف آنے لگا نا، تو پھر سلسلہ یہ شروع ہوا. میری امی، اچھا میں ایک بات بتانا بھول گیا، بہت امپورٹنٹ. بابا کی جاب سے پہلے سوری واپس ذرا پیچھے جاتے ہیں. بابا کی جاب سے پہلے والا جو رمضان تھا نا، اس میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے بتایا میری عادت ہے میں صبح دیر تک جاگتا ہوں، پھر میں دن تک سو رہا ہوتا ہوں. اسی طرح سحری وحری کر کے سب کمروں میں سو رہے تھے اپنے. امی قرآن پڑھ رہی تھیں، میں کچن میں بیٹھا ہوا تھا. میں کچن میں فون چارج لگا کے یوز کر رہا تھا، دوست سے بات کر رہا تھا میں. اب میں دوست سونے چلا گیا. اس کے بعد میں وہ کیونکہ رمضان تھا، حلال نعتیں سن رہا تھا. مجھے ایک نعت بہت پسند ہے، مولا یا صلی وسلم، تو وہ میں سن رہا تھا بار بار. میں آن ریپیٹ سن رہا تھا. مجھے وہ 10 منٹ تھی اس کی ڈیوریشن، اور میں اتنی سن چکا تھا کہ مجھے لیرکس اس کے پورے ورڈ بائی ورڈ یاد ہو چکے تھے. تو ایسے ہی میں نے نا اپنا فون کا وائس ریکارڈر کھولا، اور میں نے اپنی آواز میں اس نعت کو ریکارڈ، اور 10 منٹ کی نعت کو میں نے 4 منٹ میں ریکارڈ کر لیا، اور میں نے ایسی امی کو بھیج دیا. امی قرآن پڑھ رہی تھی.
اب میری امی جو ہیں وہ ہمیشہ سے نعت میلاد وغیرہ کراتی ہیں، نعتیں پڑھتی ہیں، بیان وغیرہ دیتی ہیں. میں نے ان کو بھیجا. اب امی نے سنا. میں تو نارمل اپنا فیس بک یوز کرنے لگ گیا. 10 منٹ بعد میرے پاس ایک وائس نوٹ آیا واٹس ایپ پہ امی کے اکاؤنٹ سے. تو میں نے کھولا تو امی رو رہی تھیں بے تحاشا کہ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے، اللہ میرے بیٹے کو یہ کرے، خوش رکھے، دونوں جہانوں کی کامیابی، جس طرح نارمل امیاں کرتی. لیکن روتے روتے امی نے بہت دعائیں دیں. وہ 2-2.5 منٹ کا میں ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ نہیں کیا ہوا. میں تو مذاق میں بھیجی تھی. یہ اتنی ایموشنل ہو گئی. میں اٹھ کے کمرے میں گیا تو امی نے فوراً گلے لگا لیا مجھے. اس وقت بھی وہ دعائیں دیتی رہیں. وہ ایک پرٹیکولر مومنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں میرے بدلاؤ کا سبب بنا، میری ہدایت کا سبب بنا. اللہ نے شاید وہ کوئی قبولیت کا لمحہ تھا میرے خیال سے. اللہ نے وہ میری امی کی بات سن لی. اس کے بعد سے میں نے شروع کیا تھا فوکس کرنا کہ یار میں اللہ کا کتنا ناشکر ہوں. پھر میں نے نمازیں پکی کی. پھر میں نے اپنے آپ کو گالیوں سے پیچھے کیا. اللہ نے امی کی دعا سن لی الحمدللہ. اب اس کے بعد جب میں نے یہ سب کر لیا نا، سب سے بڑا جو میں نے کام میری زندگی میں پیش آیا وہ یہ کہ ایک سلسلہ شروع ہوا امی کا کہ امی نے ورڈ بائی ورڈ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا. ایک ٹیچر تھی دبئی میں، وہ رہتی تھی، اللہ ان کو ڈھیر ساری خوشیاں دکھائے، اللہ ان پہ اپنا رحم فرمائے. امی نے مجھے بولا کہ تم بھی جوائن کرو اور میرے ساتھ کرو. کہ میں چاہتی ہوں اگر میں پڑھ رہی ہوں نا قرآن لفظ بہ لفظ، اگر میں جان رہی ہوں کہ اللہ کا کلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے، میں چاہتی ہوں تم بھی پڑھو ہر حال میں. پہلے شروع میں ریلیکٹنٹ تھا کہ یار وہ ایک عورت ہے، عورت سے میں قرآن پڑھوں، یہ وہ ہوتا ہے نا. تو لیکن امی میرے پیچھے پڑھی رہیں کہ پڑھو پڑھو پڑھو. تو میں نے بولا اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں ایک آدھ کلاس لے کے، ڈیمو لے کے، مجھے سمجھ آیا تو میں کر لوں گا آگے، پھر پڑھنا دیکھا جائے گا. میں نے ایک آدھ کلاس لی، انہیں میں بہت پسند آ گیا، ان کا پڑھانے کا طریقہ مجھے بہت پسند آ گیا اور میں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا. میں نے جب قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کیا تو میری اور میری امی کی زندگی بدلنا شروع ہوئی. کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو اس کتاب سے، اللہ کی کتاب سے جوڑے گا، تب انسان گمراہ نہیں رہ سکتا. اگر انسان کھلے دل، کھلے دماغ، کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے. اللہ نے اس کتاب زندگی کو اس لیے نازل کیا تھا تاکہ ہم ہدایت حاصل کر سکیں. یہ ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو میں نے پرسنلی خود ایکسپیرینس کیا ہوا. میں اس کے ساتھ جڑنے لگا تو یقین مانیں جو اطمینان اور سکون میرے دل کو تھا اور ہے الحمدللہ، وہ میں بیان نہیں کر سکتا لفظوں میں. آپ مجھے بہت سوچ رہے ہوں کہ میں بہت چھوٹا ہوں، مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں کیا پتہ، لیکن یقین مانیں مجھے پتہ ہے. میں اپنی 18 سال کی زندگی میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں شاید مجھ سے بڑے لوگ نہ دیکھتے ہوں. میں نے ہر چیز دیکھی ہے، بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، خیر اگر ہر چیز نہیں بھی دیکھی. اور میں ایک بات جانتا ہوں کہ جو سکون اور اطمینان اس کتاب میں ہے یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، وہ دنیا کی کسی آسائش میں نہیں ہے. خیر یہ سب ہوا. اب یہ 4-5 مہینے ہمارا اسکول چلتا رہا یہ وہ. پھر مجھے یاد ہے، مجھے پتہ چلا کہ میرے ماموں اور میری خالہ یہ لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں. اب اس وقت بابا کی نئی جاب ہوئی تھی تو ہم لوگ نہیں جا سکتے تھے. بابا اس وقت فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے تھے ہمارا عمرہ ٹرپ. تو ممی نا بڑی غمزدہ رہنے لگی. امی کی بہت خواہش تھی، امی نے 2005 میں حج کیا تھا، اس کے بعد سے امی نہیں گئی تھی. تو امی کی خواہش تھی کہ کاش امی بھی جا سکیں. تو امی نہیں، لیکن ہماری کوئی ہمت ہی نہیں تھی امی کی کہ بابا سے بولیں، کہ ممی کو پتہ تھا بابا کے حالات اس وقت کیسے تھے. نئی جاب ہے، اس کے بعد نئے بھی پیسے آنے شروع ہوئے ہیں. بابا کے ساتھ مشکل تھا ذرا. تو مجھے یاد ہے ویزاز لگنے جانے تھے ماموں اور خالہ وغیرہ کے، 2 دن رہ گئے تھے. تو بابا نے ایک دن خود بولا کہ امی کو کہ ایسا کرو کہ بھائی سے بات کرو اپنے، اور اپنا پاسپورٹ میں تمہارا پہنچا رہا ہوں، میں پیسے تمہارے دے رہا ہوں، تم عمرے پہ ان کے ساتھ چلی جاؤ. کیونکہ میں بابا کو دیکھ رہا تھا ممی کو جانا ہے. تو ممی اچانک سے ہوا. اب مجھے جب پتہ چلا امی جا رہی ہیں تو میں امی کے پیچھے پڑ گیا کہ امی یار مجھے جانا ہے. اب میرا گریڈ 9 کا پہلا سال تھا، گریڈ 9 چل رہی تھی. میں امی کے پیچھے پڑ گیا امی جانا ہے. لیکن میں بابا سے نہیں کہہ رہا تھا، مجھے پتہ تھا بابا کی مالی حالات کا. امی بھی نہیں بول، امی مجھے سمجھا رہی تھی کہ جازی چھوڑو، تمہیں پتہ ہے بابا اس وقت سپورٹ نہیں کر سکتے. مجھے نہیں پتہ بابا نے میرے لیے کس طرح ہاں کہہ دی، اب وہ کس طرح پیسے ارینج کر رہے ہیں اس کے. لیکن اب میں تمہارا بھی بولوں گی تو مسئلہ ہو جائے گا نا بیٹا. تو آپ بھی بابا کی حالات کو سمجھو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو لے جائے گا. میری بہت بڑی جب سے میں نے نمازیں شروع کی تھی نا، تب سے میں ہر نماز میں ایک دعا کرتا تھا، اللہ اپنا گھر دکھا دے، اللہ اپنا گھر دکھا دے اور وہاں بلا لے.
دو دعائیں دی چلنا ہے کہ ایک تو رسول اللہ کا دیدار کرا دے خواب میں، دوسرا مجھے اپنا گھر دکھا دے۔ یہ خواہش تھی جو میں پچھلے 5-6 مہینے سے دعاؤں میں مانگ رہا تھا، جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا عمرے کا۔ جب عمرے کا پتہ چلا تو ظاہر ہے میری وہ خواہش جو ہے وہ بھر کے آنے لگی بات۔ میں بولتا رہا، اب ایک دن رہ گیا تھا میرا خیال ہے، اگلے دن پاسپورٹس جانے تھے، ویزا جو تھا وہ تھی ایمبیسی جانے تھے ویزاز لگنے کے لیے۔ تو میں بہت امی کے ساتھ ایسی بات کر رہا تھا، میں بہت افسردہ تھا شدید قسم کا، یہ کہ امی آپ لوگ جا رہے ہیں، اور میں اپنی اماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، سیدھی بات ہے۔ میں نے 18 سالوں میں کوئی 3-4 دفعہ ہی بس میں کبھی اپنی خالہ وغیرہ کے گھر رکنے گیا، اس کے علاوہ میں ایک رات بھی اپنی امی کے بغیر نہیں گزار سکتا۔ مجھ سے رہا ہی نہیں، مجھ سے سویا مجھے نیند نہیں آتی، کیونکہ امی چاہیے ہوتی ہیں سونے کے لیے، امی کو دیکھنا ضروری ہے، امی کو بھی بابا کو بھی، خاص کر امی کو دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ اور جانا بھی امی نے 21 دن کے لیے، تو میں تو بڑا پریشان تھا کہ یار امی کے بغیر جانا ہے یہ وہ۔ میری کزن کی کال آئی، ماموں کی بیٹی کی، ان سے میری بات ہو رہی تھی، ان سے مذاق میں میں نے کہا کہ یار آپ ماموں سے بات کریں نا، انہیں کہیں کہ ابھی مجھے لے چلیں بابا کے پاس، جب پیسے ہوں گے انشاءاللہ جلد تو بابا آپ کو پے کر دیں گے، وہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ تو میں نے مذاق میں کہہ کے باہر رکھ دی۔ اب مجھے یار میں فیس بک یوز کر رہا تھا، ایک دم سے وہ کہتی ہیں کہ اپنا پاسپورٹ لے کے آ جاؤ، ایک رات پہلے کی بات۔ تو میں پریشان ہو گیا، جی کیا کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اپنا پاسپورٹ لو، 2 پاسپورٹ سائز پکچرز لو، پتہ نہیں کیا تو کوئی ڈاکیومنٹ تھا، وہ لے کے فوراً آؤ، تو ماموں بلا رہے ہیں۔ تو میں نے امی کو بتایا تو امی نے پھر رونا ہے، تو امی کے پاس ایک کوئی خزانہ ہے آنسوؤں کا، کبھی بھی باہر آ جاتا ہے۔ امی نے رونا شروع کر دیا، اور یہ پہلا کم موقع تھا مجھے بھی رونا آ گیا، مجھے سمجھ نہیں آیا اللہ نے کس طرح اسباب بنا دیے۔ میں اپنے ماموں سے کبھی بھی بہت کلوز نہیں تھا، نہ میرا کوئی ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا میرے ماموں کے ساتھ۔ میں نے مذاق میں ایک بات کہی تھی، اللہ میرے ماموں کو جزا دے اس کی، میری کزن نے ماموں کو بولا، ماموں مان گئے، ماموں نے بولا اس کا پاسپورٹ وغیرہ منگوا لو، صبح جب ویزا اس کے لیے جائیں گے سارے پاسپورٹ تو اس کا بھی ہم ساتھ بھیج دیں گے۔ یہ بات میں نے سنی تو اب میرے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح ان کا شکر ادا کروں، کیونکہ وہ ذریعہ بن رہے تھے میرے جانے کا، میں تو بہت شکر گزار تھا ان کا۔ خیر میں نے ان کو اپنا پاسپورٹ لیا، جو بھی ڈاکیومنٹس انہوں نے مانگے وہ لیا، پھر میں نے اپنے بھائی کو لیا، ہم گاڑی میں گئے، میں نے اس کو رکوایا KFC پہ میں رکا، میں نے پھر اپنے پیسوں سے اپنے ماموں کی پوری فیملی کے لیے KFC خریدا ایز اے سائن آف گریٹیٹیوڈ فرام می، کہ میں کم از کم یہ تو کر ہی سکتا ہوں ان کے لیے، زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اپنے پیسوں سے ان کے سب کے لیے KFC لیا، میں ان کے گھر گیا، میں نے KFC دیا، میں نے ماموں کو گلے لگایا بہت زور سے، بہت شکریہ ادا کیا، دیکھ کے میں واپس آیا، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں وہاں 2-3 دن میں مکہ میں ہوں گا۔ 24 جنوری 2018 کو مجھے جانا تھا، اس سے پہلے میں نے اسکول وغیرہ میں سب کو بتایا کہ میں یہ میرے ساتھ میں اتنے دنوں کے لیے 21 دن کے لیے جا رہا ہوں، اتنے دن میں اسکول میں نہیں ہوں گا، یہ وہ اسکول کا کام جو ہے مس ہوگا، یہ آپ لوگ میری مدد کریے گا، ٹیچرس کو میں نے کہا تھا کہ میں کور کر سکوں۔ یہ ایک جو خطرہ تھا نا عمرے پہ وہ یہ تھا کہ گنجا ہو جاؤں گا، اور مجھے اپنے بالوں سے بہت، اگر مجھے اپنے باڈی پارٹس میں کسی چیز سے سب سے زیادہ عشق ہے تو مجھے اپنے بالوں سے ہے، میں بڑا خیال رکھتا ہوں اپنے بالوں کا کہ بال گرے نہ، بال خراب نہ ہوں زیادہ، ان پہ میں کوئی ویکس وغیرہ یا جیل وغیرہ نہ لگاؤں جس سے ٹیکسچر وغیرہ خراب ہو جائے۔ اور اس وقت میرے بال بڑے سلکی ہوا کرتے تھے نا، تو مجھے ہلکا سا غرور بھی تھا کہ یار میرے بال بہت اچھے، خاندان میں بہت اچھے بالوں میں سے ایک بال میرے بال تھے، تو بہت پسند ہے، میں بہت فخر تھا اپنے بالوں پہ، اللہ نے وہ فخر توڑا تھا۔ خیر میں یاد ہے 24 جنوری صبح میں اٹھا، نہایا دھویا، پھر میں نے احرام باندھ کے میں ایئرپورٹ گئے، میں ممی بابا، بھایا تھا میرا بڑا بھائی، میرا چھوٹا بھائی عمار، داؤد، سب تھے، بلکہ نہیں عمار داؤد گھر پہ تھے، ہم 4 گئے تھے، انہوں نے بابا نے ہمیں ڈراپ کیا۔ اب ہم لوگ کون جا رہے تھے؟ میں، میری امی کی جو ٹوئن بہن ہے وہ، ان کی بیٹی چھوٹی، ان کی بیٹی 1.25 سال کی تھی اس وقت، سکینہ، آپ لوگ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ اس کو، وہ میری ماموں کی فیملی اور میری ماموں کی جو مسجد کمیٹی تھی محلے کی، اس کے امام صاحب اور وہاں کے 4-5 لوگ، تو ہم کوئی 15-16 لوگ تھے جو جا رہے تھے سفر پہ۔ میں زندگی میں پہلی بار پاکستان سے باہر ٹریول کر رہا تھا، میں نے کراچی سے بھی باہر بہت کم ٹریول کیا، لیکن پاکستان سے باہر تو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔
جو میرے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا جہاز میں جانا، کسی اور ملک جانا. ہم 4-4.5 گھنٹے میں مکہ جدہ میں لینڈ ہو گئے. جدہ سے پھر میں نے سم خرید کے میں نے بابا سے کانٹیکٹ کیا ایئرپورٹ پہ ہی. پھر وہاں سے بس میں ہم لوگ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب مجھے نہیں پتہ تھا، میں تو کبھی مکہ حرم نہیں گیا تھا، تو مجھے نہیں پتہ تھا کہ یار کیسا ہوتا ہے. میں نے جو امیجنیشن کریٹ کی ہوئی تھی اپنے دماغ میں، وہ یہ تھی کہ یار میں جیسے ہم لوگ مکہ کے حدود میں داخل ہوں گے تو کعبہ دکھنا شروع ہو جائے گا کہیں نہ کہیں سے. یہی میں نے سنا تھا. وہ جب پہلے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے واقعات سنتا ہوں تو یہی واقعات سننے میں آتے تھے کہ وہاں سے بھی وہاں سے بھی خانہ کعبہ دکھ رہا ہے، یہاں سے بھی. تو مجھے لگتا تھا کہ یار بس مکہ میں انٹر ہوں گا خانہ کعبہ دکھ جائے گا. میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں اپنی جو پہلی سائٹ کریٹ کروں گا خانہ کعبہ پہ، وہ میں اسپیشل رکھنا چاہتا تھا کہ جب میں خانہ کعبہ دیکھوں تو ایک اسپیشل سا ہو. کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے اچانک سے دیکھ لی تو میرا وہ ساتھ مزہ کر کے رہا ہو جائے، وہ میں نہیں چاہتا تھا. تو میں بس میں یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا، میں یوں سائڈوں پہ دیکھتا رہتا تھا کھڑکیوں سے. اور میں امی ساتھ تھی تو میں امی سے پوچھتا رہتا تھا اچھا امی آ تو نہیں گیا کہیں مکہ؟ امی ہو چکی، امی کیونکہ حج کر کے آ چکی تھی. میں پوچھتا رہتا تھا امی خانہ کعبہ دکھے گا تو نہیں ہے وہ؟ امی نے بولا نہیں بھائی تم اتنی ٹینشن مطلب جب آئے گا میں تمہیں بتا دوں گی. خیر ہم لوگ خلیل ابراہیم اسٹریٹ ہے مجھے یاد ہے، وہاں پہ ہم اترے. ہم نے ہوٹل میں چیک ان کیا، ہم اوپر گئے. رات کے کیا ٹائم ہونا تھا؟ رات کے تقریباً 11:30-12 بج چکے تھے. اور میرے خیال سے ہمارے کچھ 2-3 ممبرس کو روم الاٹ نہیں ہوا تھا، اس میں کوئی پرابلم ہو گئی تھی جس وجہ سے ہم عمرے کے لیے حرم میں اندر بھی نہیں جا پا رہے تھے. تو ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے ان کا. ہمیں ویٹ کرتے 12-12:30 بج گئے. ہم صبح کے نکلے ہوئے اپنے گھر سے کراچی سے ٹریول کرتے کیونکہ جدہ سے مکہ جانا بھی ایک لمبا سفر ہوتا ہے اور تھکا دینے والا سفر. تو ہم پہنچے مکہ، پھر ہوٹل میں چیک ان کیا، پھر 2-2.5 گھنٹے ہم نے انتظار کیا وہ مسئلے حل ہو. اس کے بعد ہم عمرے کے لیے نکلے. جب ہم ہوٹل سے نیچے، اب ہماری جو خلیل ابراہیم سوئٹ سے سیدھا جائیں تو وہ باب الفہد ہے، اس کے برابر میں عمرہ گیٹ، کیونکہ اس وقت کنسٹرکشن چل رہی تھی خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں، تو ایک ہی گیٹ انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا عمرے کے لیے. تو وہاں سے اب میں نے اپنی نظریں یوں رکھی ہوئی تھی نیچے کہ سامنے بھی کچھ، میں اماں نہ ہوتی تو میں 2-3 لوگوں میں شاید ٹھک بھی جاتا. اور اماں کے ساتھ میں چل رہا تھا تاکہ میں جب اپنی پہلی نظر دیکھوں میں خانہ کعبہ کو تو میں اس کو اسپیشل بنا سکوں. امی نے کہا تھا کہ پہلی نظر جب پڑتی ہے خانہ کعبہ پہ تو جو دعائیں کرو وہ قبول ہو جاتی ہیں، وہ وغیرہ وغیرہ. اس وقت رش بھی بہت تھا خانہ کعبہ میں. تو ہم لوگ چل رہے ہیں، پہلے ہم روڈ پہ چل رہے تھے، پھر ہم لوگ جب حرم میں داخل ہوئے مسجد میں تو میں کوشش کر رہا تھا خانہ کعبہ نہ دکھے. غلطی سے ایک وقت آیا کہ میں نے آنکھ اوپر کر لی تو ایک ہلکی سی مجھے نظارہ دکھا تھا کالے کپڑے کا غلاف کعبہ، ہلکا سا مجھے دکھ گیا تھا تو میں نے فوراً اپنا سر نیچے کر لیا. پھر جب ہم لوگ جو عمرے والا گریٹ ہے اس سے نیچے گئے، سیڑھیوں سے اترے، اب مجھے پتہ تھا سامنے خانہ کعبہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اور میں وہ بس ایک لمحہ ایسا تھا کہ میں امی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں میرا خالہ کا ہاتھ تھا. دونوں کو میں نے پکڑا ہوا تھا کیونکہ میں دونوں کا محرم تھا. میں نیچے دیکھتے جب میں نے ایک دم سے سر اوپر کیا اور جب میں نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اللہ کے گھر پہ پہنچ چکا ہوں. میں نے تو ایک عام بلڈنگ اس کو تصور کیا تھا خانہ کعبہ کو کہ ایک نارمل بلڈنگ ہوگی، بلاک ہے جس پہ غلاف ڈلا ہوا ہے اور جس کی طرف رخ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں سارے مسلمان. لیکن جب میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا مجھے کوئی دعا یاد ہی نہیں آئی، مجھ سے کچھ نہ بولا گیا نہ مجھ سے کچھ اور دیکھا گیا. میں اس لمحے میں کھو چکا تھا. میں آس پاس دیکھ رہا تھا، وہاں پہ پرندے اڑ رہے تھے اور ایک عجیب سا ماحول تھا جسے میں نہیں بیان کر سکتا الفاظوں میں. سامنے کلاک ٹاور تھا جو ایک دم ہی سامنے دکھ رہی تھی مجھے، اور سامنے حرم اتنا بڑا مگر کنسائز. مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا میں کیا کروں. میں گھم سا گیا تھا. اس سارے لمحے میں ہوا یہ، ہمارے جتنے سارے اور لوگ تھے وہ آگے نکل گئے، طواف انہوں نے شروع کر دیا. میں وہاں کھڑا رہ گیا تھا امی کے ساتھ. امی دعائیں مانگ رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا
کہ میں کیا کروں، کیا دعا مانگوں اللہ سے، کیونکہ میں اس کی مجسٹی میں اتنا کھو چکا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اپنی زندگی بھر اس جگہ پہ کھڑا رہوں، جو سکون، جو اطمینان اس کے گھر کو دیکھ کے، اللہ کے گھر کو دیکھ کے مل رہا تھا، اور اپنی قسمت کو دیکھ کے مل رہا تھا کہ اللہ نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ کچھ مہینے کی دعاؤں کی بدولت میں تو 4-5 مہینے پہلے دعا کرنا شروع کی تھی کہ اللہ اپنا گھر دکھا دے، اور اللہ اتنا مہربان کہ اس نے 4-5 مہینے میں ایسے ذریعے بنائے، ایسے وسیلے بنائے کہ مجھے اپنے گھر پہنچا دیا۔ اور بس بہت ہی خوبصورت ایک ایسا منظر جو میرے دل کے بہت قریب ہے، جو میں کبھی بھلا نہیں سکتا، کبھی بھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، میں صرف خانہ کعبہ کو دیکھ رہا تھا، اور پھر امی کو زبردستی مجھے لے کے چلنا پڑا تھا کہ چلو طواف بھی کرنا ہے۔ خیر ہم نے طواف وغیرہ شروع کیا۔ اب ہم لوگ گھوم گئے تھے، میں اور امی پیچھے رہ گئے تھے، باقی سب آگے نکل گئے تھے، اور اتنے رش میں ڈھونڈنا بھی بہت مشکل تھا۔ سم میرے ہی پاس تھی، میرے پاس تھی اور میرے ایک کزن کے پاس تھی، باقی کسی نے سم لی ہی نہیں تھی۔ ہم نے سوچا تھا ایک گروپ کے طور پہ آئے، ہم ساتھ ساتھ ہی ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن خیر وہ ٹوٹ گئے۔ امی فوراً مجھے، امی تھوڑی اس وقت امی کو ایکسپیرینس تھا وہاں ہونے کا، تو امی فوراً مجھے حتیم میں بھی لے گئیں، ہم نے وہاں نفلیں بھی ادا کی، پھر میں نے غلاف کعبہ بھی دیکھا، میں نے غلاف کعبہ کو بھی چھوا، پھر میں نے رکن یمنی کو بھی چوما۔ حجر اسود کے پاس میں نہیں جا سکا کیونکہ بہت رش تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے آپ کو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حجر اسود پہ اگر رش ہو تو محرم نامحرم کی وجہ سے اپنے آپ کو اس میں آگے مت، دور سے بھی اگر آپ حجر اسود کے پاس سے آپ اپنا ہاتھ اوپر کر لیں تو وہ کافی ہوتا ہے، مجھے لفظ یاد نہیں آ رہا اسے کیا کہتے ہیں، لیکن وہ کافی ہوتا ہے، آپ کو حجر اسود چومنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے غلاف کعبہ وغیرہ بھی چوما، اس وقت مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ بدعت ہوتی ہے، اب پتہ ہے، خیر اب جاؤں گا انشاءاللہ تو نہیں کروں گا یہ سب بدعات ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن خیر وہ ہم نے طواف کیے، 7 چکر لیے، اس کے بعد سعی کے لیے جانا تھا صفا سے مروہ۔ جب ہم سعی کے لیے پہنچے تو مجھے میری خالہ دکھ گئیں سکینہ کے ساتھ۔ اب خالہ کے لیے بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ سکینہ 1.5 سال کی، 1.25 سال کی تھی، اور اتنے لوگوں کو دیکھ کے اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے کہ سکینہ رونا شروع کر دیتی ہے، چیخ چیخ کے روتی تھی سکینہ، بہت روتی تھی لوگوں کو، جب اتنے سارے لوگ، تو خالہ نے بڑی مشکل سے طواف کیا۔ جب صحیح کی باری آئی تو میں نے خالہ کو بولا آپ ٹینشن نہ لیں، آپ چھوڑ دیں۔ میں نے سکینہ کو اپنی پیٹھ پہ لیا اور پھر میں صحیح شروع کی صفا سے مروہ۔ اب وہاں صفا سے مروہ جن لوگوں نے عمرہ کیا انہیں پتہ ہوگا کہ مرد حضرات کو ایک جگہ آتی ہے جہاں وہ ہری لائٹیں لگائی ہوئی ہیں عربیوں نے، جہاں پہ آپ کو دوڑنا ہوتا ہے، دوڑنا تو نہیں، تیز تیز چلنا ہوتا ہے، تقریباً دوڑنے جیسا ہوتا ہے۔ تو اب میں نے احرام میں مسئلہ ہے کہ اب ایک لنگوٹ کی طرح ہے نا، اس میں آپ ٹانگ زیادہ نہیں کھول سکتے، زیادہ دور اپنی ٹانگیں زیادہ اسٹریچ نہیں کر سکتے۔ اب مجھے بھاگنے کی عادت، میں ٹانگ لمبی اسٹریچ کرتا ہوں۔ اب جیسے اب سکینہ میری پیٹھ پہ، اب میں نے بیگ بھی پہنا ہوا ہے، سکینہ بھی ہے میرے پاس، اور وہ میں احرام بھی باندھا، اس میں نے بھاگنے کی کوشش کی 2-3 دفعہ، تو میں گرتے گرتے بچا، لیکن خیر کسی طرح میں نے سکینہ کو پیٹھ پہ لیتے ہوئے کر لیا صحیح کرنے کے بعد پھر آیا مشکل مرحلہ وہاں پہ، کیونکہ عورتوں نے تو اپنے بال، امی کے پاس کینچی تھی، امی نے سب کے جتنے بال کاٹنے ہوتے ہیں خود ہی کاٹ دیے تھے۔ میرے ہونا تھا گنجا، جو کہ میں نہیں ہونا چاہتا تھا لیکن افضل تھا، تو میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا ٹھیک ہے ہو جاؤں گا۔ یاد ہے وہ ایسے کر کے بال اڑا رہا تھا، اور یہاں میرا دل رضا ہو رہا تھا۔ خیر اللہ کی خاطر کیا تھا، اللہ اسے قبول کرے۔ میں گنجا ہو کے آیا تو مجھ سے خود بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا جا رہا تھا شیشے میں۔ میں نے بابا کو تصویر بھیجی، رات کو کوئی 3:30 بج رہا تھا، میں فارغ ہوتے یہ ٹائم ہو جاتا جب ہم ہوٹل میں واپس آئیں، تو بابا ایک دم سے بابا کے مجھے وائس نوٹ آیا، ارے یہ کیا ہو گیا تمہارے بال۔ خیر ہم لوگ ہمارا ویسے پلان تھا کہ ہم شروع کے 11 دن مکہ میں رہیں گے، پھر ہم 11 دن مدینہ میں رہیں گے، اور پھر واپس جدہ آ کے کراچی۔ لیکن پھر ہم نے پلان چینج کیا کہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم 5 دن مکہ میں رہیں گے، پھر ہم 11 دن کے لیے مدینہ چلے جائیں گے، پھر مدینہ سے واپس آئیں گے مکہ ہفتے بھر کے لیے، اور پھر وہاں سے واپس کراچی۔ ہم 4-5 دن رہے کہ یہاں پہ، پھر ہم مدینہ چلے گئے۔ مکہ میں جو ٹیمپریچر تھا نارمل، میں ٹی شرٹ میں جس طرح بھی پہنی ہوئی اسی طرح پہنتا تھا،
اور اسی طرح میں ٹراؤزر پہن کے گھومتا تھا. اب مجھ سے کرتا شلوار میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا زیادہ, تو میں یہی ٹراؤزر اور یہ پہن کے گھوم رہا ہوتا تھا مکہ میں. تو وہاں میں نے جمعہ بھی پڑھا مکہ میں ایک, الحمدللہ حرم میں. پھر ہم مدینہ نکل گئے. اب مدینہ ہم پہنچے نہیں تھے, اب ہم نارمل, میں تو اسی طرح بیٹھا ہوا تھا بس میں ایک دم چل ہو کے ریلیکس. ہم مدینہ کے پاس ایک پٹ اسٹاپ تھا جہاں پہ سب واش رومز وغیرہ تھے, جہاں پہ آپ کی بس رکتی ہے کہ ریفریشمنٹ وغیرہ کے لیے. میں سوچا باہر نکل جاتا ہوں, یا کب سے اندر بیٹھا ہوں. میں باہر نکلا تو اتنی ٹھنڈ تھی مدینہ کے آس پاس, مدینہ پہنچے نہیں تھا کیونکہ ہم سردیوں میں گئے تھے جنوری میں. بہت ٹھنڈ تھی کہ میں تو فوراً واپس اوپر. پھر جب مدینہ اترے تو یقین مانے شدید ٹھنڈ ہے مدینہ میں, حد سے زیادہ ٹھنڈ. یہاں تک کہ میں آپ کو میں کپڑے کس طرح پہنتا تھا, ہم دن میں پہنچے تھے مدینہ. صبح نکلے تھے مکہ سے, دن میں مدینہ پہنچ گئے تھے. میں پہلے پہنتا تھا نارمل بنیان وغیرہ, اس کے اوپر میں پہنتا تھا کرتا, اس کے اوپر میں پہنتا تھا ایک نارمل پتلی والی جیکٹ, اس کے اوپر ایک اپر, اس کے اوپر لیدر جیکٹ پہنتا تھا. اس کے باوجود میرا اتنا برا حال ہوتا تھا سردی کے مارے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. شدید سردیاں تھی مدینہ میں. خیر مدینہ پہنچے تو ہم روضہ رسول پہ جانا تھا. مجھے تو پتہ بھی نہیں مسجد نبوی کا کیا سین ہے. اب جیسے میں مکہ پہلی بار گیا تو مدینہ میں میں پہلی بار آ رہا تھا. اب ہمارا ہوٹل جو ہے 2 منٹ کی واک پہ تھا مسجد نبوی سے, بہت قریب. کہ اترو تو نہ, اگر اذان بھی ہو رہی ہو تو آپ جماعت پکڑ سکتے ہیں, اتنا قریب تھا. میں مسجد نبوی سے ہم نے اتنا قریب رہتے تھے, بہت قریب اکوموڈیشن تھی ہماری مکہ میں بھی مدینہ میں بھی. خیر پہلے دن روضہ رسول پہ تو جانا تھا, تو میں نے وائٹ کرتا شلوار لیا تھا جانے سے پہلے بابا کے ساتھ جا کے, کہ جب روضہ رسول پہ حاضری ہوگی تو میں وائٹ کرتا شلوار پہنوں گا. وہ وائٹ کرتا شلوار پہنا, لیکن سردی اتنی تھی, اوپر سے میں نے اتنی چیزیں پہن لی تھی کہ اوپر بلیک جیکٹ تھی, نیچے وائٹ کرتا شلوار دکھ رہی تھی. خیر ہم گئے, میں ماموں کے ساتھ تھا اور امام صاحب کے ساتھ تھا. ہم گئے, اب گیٹ نمبر 6 سے ہم انٹر ہوئے. گیٹ نمبر 6 سے آپ داخل ہوتے ہیں نا, تو گیٹ نمبر 6 یوں سلانٹ میں بنا ہوا ہے, آپ یوں دیکھتے ہو سامنے ہی روضہ رسول ہے. جو گیٹ ہے نا باب الجبرائیل ہے میرے خیال سے, وہ سامنے روضہ رسول ہے. روضہ رسول کے سامنے بقیہ کا گھر, سب بالکل سامنے سامنے تھا. تو ہماری جو ہوٹل کی جگہ تھی بہت اچھی تھی, آئیڈیل جگہ تھی. ہم گئے تو وہاں سے سب سے پہلے تو میں اندر لے گئے امام صاحب ہمیں, جہاں پہ وہ ہے جنت, وہ ہے کیا ہے یار, جنت کا ٹکڑا, ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں, ریاض الجنہ کے برابر میں, جہاں پہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا اوریجنل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. وہاں پہ نمازی جو ہے وہاں پہ کیونکہ امامت ہوتی ہے, وہیں پہ وہ ہمیں لے گئے کھینچ کھاٹ کے جلدی. ہمیشہ سے بہت کافی پہلے ہم دن میں پہنچ گئے تھے, مغرب عشاء سب ہمارا ارادہ تھا وہیں پڑھیں گے. وہاں پہنچ گیا, میں وہاں بیٹھا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا, برابر میں وہاں سے دکھ رہا تھا روضہ رسول کی جالیاں دکھ رہی تھیں. اب مجھے کیا پتا وہ روضہ رسول ہے. مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے دسترخوان بچھایا اور ایک کپ میں ہمیں کھجوریں دے دیا کرتے تھے, اور ان کا ایک قہوہ ہوتا تھا عربی جو پیتے ہیں وہ دے دیا کرتے تھے روز کے حساب سے. قہوہ تو بہت کڑوا تھا, مجھ سے نہیں پیا گیا. کھجوریں میں, ہاں میں نے وہاں بہت, میں نے زندگی میں اتنی کھجوریں نہیں کھائیں جتنی میں نے وہاں پہ کھائی ہیں. بہت کھجوریں, مجھے مزہ آتا تھا. میں خرید کے ہوٹل میں لے آیا تھا, میں ہوٹل میں بھی صرف کھجوریں اور کشمش کھاتا تھا, بڑا مزہ آتا تھا مجھے. میں گیا, اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یاد ہے عشاء کی نماز ہو چکی تھی, اور ہم لوگ ایک دم ممبر رسول دکھ رہا تھا. مجھے پتا تھا ممبر ہے, مجھے نہیں پتا تھا وہ ممبر سے کیا ہوتا ہے. ممبر کے ساتھ ایک دم وہ گرین کارپٹ تھا جہاں سے ریاض الجنہ شروع ہوتا ہے, اور میں یہاں پہ ریڈ کارپٹ پہ تھا جہاں پہ نارمل نماز ہو رہی ہوتی ہے. عشاء کی نماز پڑھی, سنتیں اور وطر وغیرہ پڑھ رہا تھا میں. ایک دم سے وہ جو شورا بول رہا ہوں, میں نام ہی بھول گیا یار, اتنا عرصہ ہو گیا. وہ جو پولیس والے ہوتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے دھکا دینا شروع کیا کہ چلو اندر, چلو. اور انہوں نے میرے کزن کو گرین کارپٹ کی طرف, ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بولا ہمارے کزن کو کہ ان دونوں کو بھی فوراً ادھر کرو. جیسی سلام پھیرا, میرے کزن نے, میرا بڑے کزن ہے, انہوں نے مجھے کھینچا اور میرے چھوٹے کزن کو بھی کھینچ لیا کہ ادھر آؤ. اور وہ کرٹنز لگا دیتے ہیں کہ وہ باری باری ریاض الجنہ میں آنے کا موقع دیتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ ایک ساتھ تو وہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے. ریاض الجنہ جن کو نہیں پتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے گھر سے یعنی حجرہ عائشہ سے لے کے منبر رسول تک کا جتنا حصہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم میں. تو وہ ریاض الجنہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو زمین پہ ہے. تو انہوں نے ہمیں وہاں کھینچا. اب ہم لوگ گرین کارپٹ کھڑے ہو گئے. میں نے پوچھا یہ کیا جگہ ہے جو یہ زبردستی یہاں لے آیا ہے ہمیں, اور باقیوں کو اس نے روک دیا. انہوں نے بتایا یہ ریاض الجنہ ہے, یہاں نماز پڑھو.
وہ جب سنا ریاض الجنہ ہے تو فوراً نفلیں پڑھنا شروع کیں اور بڑا مزہ آیا. پھر میں ریاض الجنہ سے باہر نکلا. باہر نکلتے ساتھ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رسول کا حاضری پیش کی. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی سلام پہنچایا, حضرت ابو بکر حضرت عمر تک بھی. وہاں سے سامنے نکلا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ بقیہ غرقت ہے جو کہ فجر اور عصر کے بعد کھلتا ہے آنے جانے کے لیے. پھر میں نے وہاں پہلے تو میں نے باہر سے رات کا وقت ہو رہا تھا تو باہر سے کھڑے ہو کے میں نے سلام پیش کیا جو لوگ اندر دفن تھے. اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو بھی بقیہ غرقت میں مدفن نصیب عطا فرمائے. اسی طرح پھر ہم 11 دن کا ہمارا سلسلہ. ایک پرابلم تھی نا میرے لیے وہاں پہ, وہ ایک یہ تھی کہ سکینہ بہت چھوٹی تھی. اب کیونکہ مرد عورت کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے, گیٹ سے الگ ہے مسجد نبوی میں, تو ہم لوگ تو گیٹ نمبر 6 سے گھس کے سامنے چلے جاتے تھے. عورتیں جو تھیں ان کو کافی پیچھے کی طرف جانا پڑتا تھا, ان کا گیٹ وہاں پہ تھا. تو سکینہ ساتھ ہوتی تھی. تو عشاء کی نماز تک تو سادہ. اب مردوں کے لیے تو روزہ رسول کی حاضری 24 گھنٹے کھلی ہوتی ہے, دیر آر نو ریسٹرکشنز. عورتوں کے لیے ایک وقت یا 2 وقت کھلتی ہے میرے خیال سے. عشاء کے وقت تو لازمی کھلتی تھی, عشاء کے بعد. امی وغیرہ کو روزہ رسول پہ حاضری دینی ہوتی تھی, اور ان کو نا بہت چھوٹی سی جگہ پہ لے جایا کرتا تھا. اب ایک وقت میں بہت ساری عورتوں کو کہ ایسا کیا ہے کوئی عورتیں گری بھی جاتی تھی, چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. تو اتنے میں میری جو خالہ ہے وہ پریفر کرتی تھی کہ سکینہ نہ جائے, خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ ووٹ نہ لگ جائے, سکینہ پریشان نہ ہو جائے. تو وہ کرتی کیا تھی, سکینہ کا اسٹرالر تھا, اس میں سکینہ بیٹھی رہتی تھی اور میں میرے پاس ان کو چھوڑ دیتی تھی. اور وہ لوگ جب تک 1-1.5 گھنٹہ ان کو لگتا تھا, 1.5-2 گھنٹے بلکہ, وہ لوگ اندر روزہ رسول پہ حاضری دیتے تھے. تو جب تک میں سکینہ کو باہر میرے پاس ہوتی تھی سکینہ. شروع میں تو میرا کزن میرے ساتھ ہوتا تھا, لیکن وہ بڑا تیز تھا. پہلے ہی دن نا وہ مجھے کٹا کے چلا گیا ہوٹل روم. اب میں سکینہ کے ساتھ اکیلا. سکینہ میرے ساتھ مجھ سے بہت کیوں, میں نے بتایا وہ میری امی کی ٹوئن بہن ہے جو میری خالہ ہے, تو ان کے بچے اور ہم لوگ ایسے ہیں جیسے سگے بھائی بہن. اور سکینہ تو مجھ سے کوئی 14-15 سال چھوٹی ہے. تو سکینہ تو میرے بچوں جیسی ہے میرے لیے. تو سکینہ کے ساتھ ایک بڑا ہی کلوز ریلیشن ہے میرا. تو سکینہ کو میں اسٹرالر میں لے کے گھومتا رہتا تھا, لیکن سکینہ بہت روتی تھی. اب میں نے بتایا ٹھنڈ کتنی ہے, اس ٹھنڈ میں رات کے وقت تو ٹھنڈ اور انکریز ہو جاتی تھی. مجھ سے یقین مانے میرے ہاتھ میں سن بھی ہو جاتے تھے کبھی کبھی. اس ٹھنڈ میں 1.5-2 گھنٹے, کبھی 2.5 گھنٹے لے کے میں سکینہ کو مسجد نبوی میں گھوم رہا ہوں, کبھی مسجد سے باہر لے گیا تو میں مدینہ میں گھما رہا ہوں. آس پاس جتنی جگہیں سب میں نے ایکسپلور کر لی تھی مدینہ میں. کیسے ایک وقت آ گیا تھا کچھ دن وہاں, مجھے لگتا تھا کہ میں مدینہ کا لوکل ہوں. تو مجھے اتنی چیزیں پتہ تھیں وہاں کے آس پاس ارد گرد کے بارے میں, کیونکہ میں سکینہ کو لے کے ٹریول اتنا کرتا تھا. جانے سے پہلے میرے پاس اپنی سیونگس تھیں 7,500 روپے. اس کو میں نے ریال میں کنورٹ کرا لیا تھا, تو 200-250 ریال میں اپنے لے کے گیا تھا. وہ میں نے اور سکینہ نے بڑی پارٹیاں کی ہیں. جب ممی وغیرہ روزہ رسول کا, تو کبھی ہم برگرز کھاتے تھے, کبھی ہم آئس کریم وغیرہ کھا رہے ہیں. جو چیز سکینہ روتے ہوئے سکینہ جس طرف اشارہ کر دے وہ میں سکینہ کو دلا دیتا تھا تاکہ رونا بند نہ کرے. یہ سلسلہ بڑا مشکل تھا, بڑا اللہ نے مدد کی میری, چلتا رہا. پھر ہم مکہ واپس آ گئے, خیر عمرے وغیرہ سے واپس آ گئے الحمدللہ. بہت میری زندگی کا یادگار ترین سفر. اللہ بار بار مجھے اور آپ سب کو وہاں پہ لے کے جائے, بار بار مسجد الحرام و مسجد نبوی کا دیدار کرائے انشاءاللہ. پھر جو حقیقی معنوں میں اصل دین کی طرف رغبت میری شروع ہوئی نا, اس وقت تک تو مجھے پتہ تھا کہ اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ میرے اوپر فرض نہیں ہے, حج میں تب تک نہیں کر سکتا جب تک میری مالی استطاعت نہیں ہے, کلمے پہ یقین رکھنا ہے, توحید میں نو کمپرومائز ہے, وہ وغیرہ وغیرہ. پھر امی نے مجھے ایک دفعہ, امی کا میری زندگی میں بہت بڑا ہاتھ ہے اپنے میرے دین تک لانے کے لیے. امی نے مجھے کہا یا جازی ایک اسکالر ہے, اسکالر تو نہیں کہوں گی لیکن ایک ہے مبلغ, وہ نا یوٹیوب پہ ان کا ایک پیج ہے انجینئر محمد علی مرزا, ان کو سننا. میرا بڑا بھائی جو ہے نا وہ ان کو سنتا تھا پہلے سے. امی نے بولا تم سننا یار, ان کی باتیں ہیں نا باقیوں سے سب سے مختلف ہیں اور بہت ہی دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں, لیکن سننا تم, بڑا مزہ آئے گا. میں نے امی کی بات سن کے انسنی کر دی. اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں. میں اسکول وغیرہ چل رہے تھے کیونکہ میں کور کر رہا تھا باقی چیزیں. وہ یہ میں آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. میں نے امی کی بات بولا ٹھیک ہے. پھر میری کچھ عرصے بعد امی اور بھایا ان کو ڈسکس کرنے لگ گئے انجینئر صاحب کو
کہ یار یہ بات کہی ہے انہوں نے، یہ بتایا ہے، ہم تو یہ غلط کرتے آئے ہیں، یہ ثبوت ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. میں ان کی بات سنتا تھا، میں بڑا حیران ہوتا تھا، یار واہ کیا بات ہے بھائی، یہ لوگ بھی اپنے عقیدے چینج کر رہے ہیں. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا چلو دیکھ لیتا ہوں، دیکھنے میں کیا حرج ہے کہ کیا بات کرتے ہیں. میں نے ان کا یوٹیوب پہ پیج کھولا، انجینئر محمد علی مرزا. پہلی ویڈیو میں نے دیکھی 1.5 گھنٹے کی. میں پریشان کہ 1.5 گھنٹہ کون سنے کسی کو. میں نے فوراً بند کر دیا، میں نے نہیں سنا. پھر مجھے یاد ہے میرے خالہ خالو وغیرہ، دوسرے خالہ خالو آتے تھے، ان سے ڈسکشنز ہوتی رہتی تھی ہماری امی کی، میرے بڑے بھائی کی، الگ الگ ٹاپکس پہ. وہ کچھ باتیں ان کے لیے حیران کن، کچھ میرے لیے بڑی نئی نئی چیزیں. پھر ایک دم میرے لیے سبق چینج بنانا ہے جس سے میں نے سننا شروع کیا، وہ تھا نماز کا طریقہ. میری امی نے بتایا کہ جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے آئے ہیں، میری امی ایک بریلوی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، میرے ابا دیوبندی گھرانے سے. تو ایک اہل سنت کے ماحول سے میں پلا بڑھا ہوں. لیکن بچپن سے میری امی نے مجھے ایک بات، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میرے اماں ابا نے صرف ایک بات سکھائی ہے کہ بیٹا ان فرقوں میں کچھ نہیں رکھا، اپنے آپ کو ہمیشہ مسلمان کہنا اور ان فرقوں میں مت بٹنا، ان فرقوں میں یقین مت رکھنا، یہ اللہ کی ایک لعنت ہے. ہم نے بھی ہمیشہ اس بات کو لیتے ہوئے چلا. بریلوی اور دیوبندی ہونے کے باوجود میری زندگی میں کبھی کوئی ٹیچنگ ایسی نہیں تھی جو بریلوی، خاص کر بریلوی ہو یا خاص کر دیوبندی ہو، جو نارمل ٹیچنگ ہمارے ماں آبا و اجداد سے چلتی آ رہی ہے وہ ہم تک پتہ تھی. جب مجھے پتہ چلا نا کہ ہم نماز غلط پڑھتے آئے ہیں آج تک، میرا تو اس وقت میرا دماغ گھوما. میں نے بولا ٹھیک ہے میں سنوں گا، اگر وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں تو میں کیوں نہ لوں گا. مجھے پاگل تھوڑی ہوں میں کہ ایک انسان مجھ تک حق پہنچا رہا ہے اور میں صرف اس لیے نہ سنوں کہ باقی لوگ کچھ اور کہتے ہیں. حق تو کیونکہ جب حق اٹھتا ہے تو وہ اکیلا ہی اٹھتا ہے، اور پھر ہلکے لوگ اس کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں. میں نے ان کا پیج کھولا، میں نے ان کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی نماز وغیرہ پہ. جب ویڈیوز دیکھنا شروع کی تو میں نے دیکھا کہ بھائی وہ تو جو بات کرتے ہیں بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، ان سب چیزوں سے باہر ہی نہیں آتے ہیں. پھر وہ حدیثوں کی کتابوں سے، پھر حدیثوں کی کتابیں یا روایتیں نہیں، پھر وہ تحکیم بھی بتاتے ہیں کہ کس کس محدث نے تحکیم کی بھی ہے، فلاں حدیث کی، کس نے اس کو صحیح کہا ہے، کس نے اس کو ضعیف کہا ہے، کس نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. میرے لیے تو یہ باتیں بہت فیسنیٹنگ تھی، کیونکہ میں ایک پڑھنے لکھنے والا نوجوان ہوں. میں شغف رکھتا ہوں پڑھائی سے، میں پڑھنے وڑھنے والا بچہ ہوں، اور جو انسان لاجیکل باتیں کرے گا میں تو اس کو سنوں گا. چاہے وہ لوگ اس سے نفرت کریں، کچھ بھی کریں. جب کوئی انسان، وہ کوئی بھی ہو، کوئی اگر کوئی بات ایسی کر رہا ہے جس میں کوئی لاجک ہے، جس میں سچ ہے، کوئی حق ہے، میں تو ایکسیپٹ کرنے والا ہوں اور میں کروں گا انشاءاللہ. اللہ مجھے ایسی رکھے. کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو آیت الکرسی کا وظیفہ ہے کہ رات کو پڑھو تو صبح تک فرشتہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں، صبح پڑھو تو رات تک فرشتہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں. یہ وظیفہ آپ کو کون دے کے گیا تھا؟ اب آپ سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ ابو ہریرہ جو ہیں وہ ایک کسی غزوہ کے بعد کسی مال کی حفاظت کرتے تھے. تو ایک شخص آیا، ابو ہریرہ نے ان کو دیکھا کہ وہ چوری وغیرہ کر رہے. ابو ہریرہ نے انہیں پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا تو ابو ہریرہ نے کہا تو پہلے بھی آتا تھا. تو انہوں نے بولا کہ مجھے جانے دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ دوں گا کہ وہ تمہارے لیے زندگی بھر کام آئے گا، لیکن اس کے عوض میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو. تو اس نے یہ وظیفہ بتایا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھو تو وہ صبح تک حفاظت، صبح پڑھو تو شام تک. تو ابو ہریرہ نے آ کے بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پوچھا کہ ابو ہریرہ تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ تو ابو ہریرہ نے بولا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا. ہے تو وہ پکا جھوٹا، لیکن بات وہ صحیح کر گیا ہے کہ یہ وظیفہ ٹھیک بتا کے گیا ہے. اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان بھی کوئی صحیح بات کہے تو ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ بات کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بات کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے بات کیا کر رہا ہے. اگر سچ بات کر رہا ہے، بھلے وہ آپ کے فرقے کا ہو نہ ہو، آپ کے مسلک کا ہو نہ ہو، آپ ایکسیپٹ کرنے والے بنیں. کیونکہ جب آپ حق بات سے اناد کریں گے تو اللہ آپ کے دلوں کو مہر لگا دے گا. اللہ نے مہر لگا دی تو آپ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. تو ایکسیپٹ کرنے والے بنیں کہ جو بھی حق بات ہو اسے ایکسیپٹ کرنا سیکھیں، بھلے وہ آپ کے اگینسٹ. سورہ نام میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچ کہو، بھلے وہ سچ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو سچ والے بنیں، حق والے بنیں، خود بھی سچ بولیں، حق مانیں، اور لوگوں کو بھی تلقین کریں اس بات کی. خیر، میں جب سے علی بھائی سے جڑا، اصل دین جو یہ میں نے سلسلہ پہ شروع کیا، یہ سب اس کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے علی بھائی کو بنایا. اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے لیے جتنی دعائیں میرے دل، ایک وہ ٹیچر جنہوں نے مجھے قرآن سے جوڑا تھا، دوسرے علی بھائی، ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں میرے لیے، میرے دل سے، کہ انہوں نے مجھے
کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑا اور ایک سچا دین مجھ تک پہنچایا، جو کہ میں کوشش کرتا ہوں ایک بہت ہی چھوٹی سی کوشش کہ وہ میں آپ لوگوں تک بھی پہنچاؤں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں کرتا رہوں گا یہ کوشش کہ اللہ تعالیٰ یہ کرم جو ہے مجھ میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں پہ بھی کرے، اور جس طرح اللہ نے مجھے ہدایت دی آپ لوگوں کو بھی ہدایت دے اس پورے سلسلے میں۔ بس آپ کو میں بھی آپ لوگ کو سجیسٹ کروں گا پلیز علی بھائی کی ویڈیوز دیکھیں اگر آپ میری نہیں دیکھتے، لمبی ہیں لیکن دین کی خاطر ایفرٹ تو پٹ کرنی پڑتی ہے۔ یہ دنیا تو محض دھوکے کا سامان ہے، کچھ نہیں ہے اس دنیا میں۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں ہمارے لیے نعمتیں بھی چھپائی رکھی ہیں ان کا کوئی مقابلہ، بخاری میں حدیث آپ نے فرمایا جنت کی ایک لکڑی بھی اس دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے، ایک لکڑی کا حصہ بھی۔ تو اس دنیا کی کوشش کریں، محنت کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، حق کی طرف آئیں، اس دین کی طرف آئیں، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں، اور ان مبلغین سے اپنے آپ کو جوڑیں جو آپ تک حق پہنچاتے ہیں، ان سے نہیں جو اپنی فرقوں کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور جو میں نے ایک سب سے بڑا سبق سیکھا نا، دیکھیں ہمارے یہاں ہے پیسہ پیسہ پیسا معاشرے میں، جو میں نے سب سے بڑا سبق اس وقت سیکھ لیا تھا نا، آج وہ میں نے اللہ تعالیٰ کی زبانی اس قرآن میں پڑھ لیا۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ہی سورہ بنی اسرائیل پڑھ رہا تھا، تو سورہ بنی اسرائیل کا جو 14 کمانڈمنٹس آئی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی جو 6ٹھی کمانڈ ہے میرا خیال ہے، یس، اس کی 6ٹھی کمانڈ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ آیت نمبر 30، إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں قیامت مضمر ہے، یعنی رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا انسان کی قسمت میں اللہ سبحانہ و تعالی اللہ عز و جل لکھ چکے ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ہاتھ پاؤں مار لیں، آپ قتل کر لیں، آپ ڈاکے مار لیں، آپ چوری کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، جو رزق رات کے وقت آپ کے گھر پہنچنا ہے وہ ہر حال میں پہنچنا ہے۔ طریقہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح سے آپ اس کو گین کریں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، مجھے سورت کا نام یاد نہیں، مجھے آیت یاد ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے الہام کر دیا تمہیں نیکی کا بھی راستہ بدی کا بھی راستہ، لیکن اتھارٹی انسان کے ہاتھ میں دے دی کہ چوز تم کرو گے، تم نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح رزق کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کبھی بھی اپنے آپ میں سے جو بھی سمجھتے ہیں کہ آپ ویل آف نہیں ہیں یا آپ دوسروں جیسے نہیں ہیں، دوسروں کے پاس تو یہ بھی آسائش ہے، یہ بھی وہ بھی یہ بھی فلاں، یہ تو اللہ کے نافرمان، پھر بھی ان کے پاس یہ کچھ، ہم اللہ کی عبادت بھی کریں پھر وہ، یہ سب نہ دیکھیں۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ لے کے بھی آزماتا ہے۔ آپ بس ایسے بنے کہ آپ اس کی ہر آزمائش میں، چاہے دے کے آپ کو آزمائش میں ڈالے یا لے کے، آپ اس کی آزمائش میں پورے اترنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ رزق آپ تک پہنچا رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے آپ کے لیے رزق کتنا زیادہ ضروری ہے، آپ کو کتنا رزق پہنچانا ہے، آپ نہیں جانتے۔ جو بھی وہ آپ کو دے رہا ہے، اپنی پیسے کو، مال کو، دولت کو، کھانے پینے کو پرائیورٹائز مت کریں اپنی زندگی میں، اس کو اپنی پرائیورٹی نہ بنائیں۔ کوئی بے روزگار ہے کوئی بات نہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، ایفرٹ کرنا آپ کا کام ہے، صلاح دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ نا امیدی شو نہ کریں، نا امیدی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ امید رکھیں، آپ کی جتنی بھی تکلیفیں ہیں ان کو اللہ سے بیان کریں۔ سورہ رات میں اللہ کہتے ہیں نا، دلوں کا سکون صرف اللہ ہی کی یاد دہانی میں ہے، سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں۔ بے شک اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، جب تک آپ اللہ سے جوڑ کے رکھیں گے تب تک آپ کا دل میں بھی اطمینان، آپ کے دل میں سکون بھی ہوگا، اور آپ ایک اچھی زندگی، آپ کم کے ساتھ بھی اچھی زندگی گزاریں گے، آپ زیادہ کے ساتھ بھی۔ ہاں اللہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے، دعا کریں، دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حسد نہ کریں اور ناشکری نہ کریں۔ بے شک اللہ کو ناشکری کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں۔ اللہ جو ہے نا بہت ناخوش ہوتا ہے لوگوں سے جو ناشکر، جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس، آپ
ہر انسان اگر اپنے سے نچلوں کو دیکھے تو اسے پتہ چلے گا اللہ نے اس کو لاکھوں کروڑوں سے بہتر رکھا ہے، جو ہے اس پہ خوش رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ آپ کو اس سے بہتر دے، ہمیشہ دینے والے ہاتھ رکھے آپ کے، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے آپ کو انشاءاللہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ناشکری شروع کر دیں، جس حال میں بھی اللہ رکھے خوش رہیں، جو آپ کو اللہ دے خوش رکھے، آپ خوش رہیں، جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس کو خوشی ایکسیپٹ کریں اور کوشش کرتے رہیں بہتری کی انشاءاللہ۔ بے شک یہ ہر مسلمان کے کام ہے کہ وہ بہتری کی کوشش ضرور کرتے رہے۔ میں نے یہ اب تک اپنی اسٹوری سنائی، اس کا مقصد بالکل ہی نہیں تھا کہ میں کوئی سپریمیسی آپ کو دکھا رہا ہوں، شو کر رہا ہوں کہ میں بہت متقی ہوں، یہ وہ، نعوذ باللہ، نہیں، میں بالکل بھی نہیں بھائی، اللہ ہے آپ کی طرح میں بھی ایک گناہ گار انسان ہوں، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، اگر کوئی بات میری کسی کو بری لگی ہو تو اللہ معاف فرمائے، جو نے اچھی باتیں کی اللہ اس کو قبول منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين جزاك الله